عمران خان کیا واقعی امریکہ کے ساتھ تعلقات بڑھانے کے لیے یو ٹرن لے چکے ہیں؟ امریکہ میں بااثر پاکستانی اور ڈیموکریٹک رہنما طاہر جاوید عمران خان سے ملاقات میں کیا نئے پیغامات لے کر آئے؟ عمران خان صاحب تو اوپنلی کہتے ہیں میں امریکہ سے ڈکٹیشن یا کسی سے بھی ڈکٹیشن نہیں لیتا. امریکہ بندوں سے ڈیل نہیں کرتا, وہ ملکوں سے ڈیل کرتا ہے. 6 ماہ کے اندر الیکشن ہو جانے چاہیے اور تب تک آرمی چیف کو رہنا چاہیے. پاکستان کے جس طرح کے مرضی حالات ہونا کچھ بھی ہو سکتا ہے. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. میں ہوں فاروق بڑائچ. میرے ساتھ موجود ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما جناب طاہر جاوید صاحب اور عمران خان صاحب کے دوست بھی ہیں، اور جب بھی پاکستان اور امریکی تعلقات کا کوئی معاملہ آتا ہے تو یہ اس میں ایکٹیو بھی نظر آتے ہیں اور اندر کی خبر بھی رکھتے ہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کس موڑ پہ جا رہے ہیں ساری باتیں انہیں سے جانتے ہیں آج. طاہر جاوید صاحب، یہ عمران خان صاحب کا امریکی دورہ ہو یا پاکستان کے اندر وہ بات ہو، اب لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا چل رہا ہے. یہ خاص طور پہ عمران خان صاحب کے تعلقات کیا امریکہ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں اور وہ اس کو اچھے بنانا چاہتے ہیں؟ خبر کیا ہے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کے تعلقات نہ اچھے نہ برے. میرا خیال ہے کہ وہ ایک جب تک بندہ پاور میں ہوتا ہے تو کوئی بھی کنٹری جو ہے نا آؤٹ سائڈ پاکستان، وہ صرف اس کے ساتھ ہی کمیونیکیٹ کرتے ہیں جو سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے. تو آج کل امریکہ کا جو بھی لین دین یا گفتگو ہے وہ موجودہ حکومت کے ساتھ ہے، تو ان کے ساتھ تو کوئی اس وقت کمیونیکیشن کا معاملہ میرے خیال میں نہیں ہے. یعنی نہ تعلقات اچھے ہیں نہ برے، ہاں درمیان میں. بس لیکن وہ کیا ہے کہ جیسے جیسے آگے حالات بڑھیں گے اور ان کو اگر نظر آئے گا کہ دس از دی نیکسٹ دا رولر آف دا کنٹری، تو آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاتے ہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کا ایک تعلق بھی ہے ذاتی، جی. تو ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں یا کیا آپ نے انہیں امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے کوئی ایسی بات کہی؟ آپ ملاقات میں کیا بات ہوئی؟ میں تو ہمیشہ جب ملاقات ہوتی ہے سب کو ہی کہتا ہوں، ان کو بھی کہتا ہوں کہ جی امریکہ ایک حقیقت ہے، سپر پاور ہے. گھوم گھوم کے سب جو مانیٹری آرگنائزیشنز ہیں ان سب کے اوپر ایک اثر رکھتا ہے امریکہ، اور ان کے بغیر پاکستان جیسے ملکوں کے بجٹ نہیں بن سکتے. تو ہم جو مرضی نعرہ لگائیں، اینڈ آف دا ڈے ہمیں اگر اپنے ملک کے معاشی نظام کو چلانا ہے یہاں پہ امریکہ اپنا پاکستان کے اندر، تو لامحالہ آپ کو امریکہ کے ساتھ اور امریکہ کے جو زیر اثر ادارے ہیں ان سب کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن شپ رکھنا پڑے گا. تو اس میں تو کوئی کسی کو بھی دو رائے نہیں ہے. بالکل. تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب بھی اس کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں. انہوں نے بھی اپنے دور کے اندر 2 پیکیجز کے اوپر سائن کیے تھے. باقی یہ جو پولیٹیکل سلوگنز ہوتے ہیں، جو کیمپین کے موڈ کے اندر لیڈرز باتیں کرتے ہیں، وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے، اور یقین کریں وہ ساری دنیا میں کرتے ہیں، وہ امریکہ میں بھی کرتے ہیں لوگ. تو آپ کو خان صاحب کی کوئی سوچ میں کوئی تبدیلی نظر آئی ہے؟ آپ کی ملاقات چند ماہ بعد ہوئی ہے، جی. تو کچھ پاکستان کے حالات اور پھر اس کمپین اور خاص طور پہ امریکہ کے خلاف کچھ نعرے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب سے ملاقات، کیا حالات بدلنے کے بعد ان کی سوچ میں کوئی تبدیلی نظر آئی آپ کو؟ خان صاحب کی سوچ میں خاطر خواہ تبدیلی تو نہیں نظر آئی. کافی مطمئن ہیں اپنی کیمپین اور اپنی پاپولیرٹی سے، اور وریڈ ہیں جو ملک کی معاشی صورتحال سے، اور سمجھتے ہیں کہ اس کا جو حل ہے وہ فل فور الیکشنز ہیں، اور جو ایک منتخب حکومت آئے گی کہتے ہیں اس کے آنے سے یہ حالات بہتر ہوں گے. تو وہ بیسیکلی دا سیم جو ان کا سٹینڈ تھا وہی ہے. میرا خیال ہے زیادہ اس کے اوپر فردر ہی از مور فرمڈ آن اٹ. اچھا، اور یہ جو یہاں پر بازگشت سنائی دیتی ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف نے کسی فرم کی خدمات لی ہیں، وہ فرم کوئی لابنگ کرے گی، کچھ ایسا کرے گی، یہ موضوع یہاں پر بحث میں رہا ہے. اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا معلومات ہیں آپ کی؟ یہ کیا فرم ہے، اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ مجھے کوئی زیادہ علم نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا، لیکن مارکیٹنگ فرم ٹائپ ہے، کوئی لابی فرم نہیں ہے. لابی تو بیسیکلی ملکوں کے درمیان ہوتی ہے نا. لابی کبھی بھی کسی پارٹی کی لابی نہیں ہوتی. تو وہ لابی کا معاملہ آئی تھنک وہ نام لینا غلط ہے. جیسے یہاں پہ آپ اپنے مارکیٹنگ فرم میں ہائر کرتے ہیں تو یو وانٹس یور اسٹینڈ، یور اوپینین ٹو گو
ٹو پبلک. تو میرا خیال یہ اپنا ایک جو ان کا آبویسلی کافی زیادہ کوریج اور پرومیننٹ لینے کے لیے شاید نہیں اپنے موقف کو پہنچانے کے لیے لوگ کرتے ہیں, اور سیاستدان ہمیشہ یہ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے وہاں سے ووٹ تو نہیں نہ لینے, تو اس لیے ان کو جو کوریج نہیں چاہیے. میرا خیال ہے ان کو یہ چاہیے کہ وہاں کے جو لا میکرز ہیں, وہاں کے جو ڈیسیجن میکرز ہیں, وہ ان کے جو مائنڈ سیٹ کو سمجھ لیں. اچھا, اور ابھی جو لا میکرز ہیں ان لوگوں سے تو آپ کی تو متواتر ملاقاتیں رہتی ہیں. جی, اس وقت حکومت بھی جو ہے آپ کی ہی پارٹی کی وہاں پر نظر آتی ہے. تو کیا جو لوگ ہیں لا میکرز ہیں وہ کیا سوچتے ہیں عمران خان صاحب کے اس بیانیے کے اوپر؟ کوئی گونج وہاں تک پہنچتی ہے یا وہ کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. جب یہ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو دے آل اگری ٹو ہم کہ جی بالکل دے وانٹ ٹو پروموٹ دا ڈیموکریسی. مداخلت کی بات کرتے ہیں دے ڈونٹ اگری ود دیٹ کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے. اور اب تیسری چیز اس میں ان کے جب سے چل آ رہا ہے یہی 2 چیزوں کے اوپر ان کا معاملہ ہے. باقی جو پاکستان کی اکنامک سچویشن ہے اس کے اوپر تو میرا نہیں خیال کہ کوئی جیسے ڈالر کی جو پرائسز اوپر بڑھ رہی ہیں, اور آئی ایم ایف کے معاملے میں امریکہ بھی چاہ رہا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا کوئی معاملہ ہو جائے تاکہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ اس میں, اب یہ سیلاب کے اوپر بھی ہے, سارے اکٹھے ہیں. امریکہ بھی چاہتا ہے کہ پاکستان کی مدد کی جائے, اور خان صاحب بھی لگے ہوئے ہیں صبح سے شام تک فنڈ اکٹھا کرنے, حکومت بھی لگی ہوئی ہے. تو بہت ساری چیزوں پہ ایک ہی مائنڈ سیٹ ہے سب کا. امریکی حکومت پاکستان کی مدد بڑھانے جا رہی ہے انشاءاللہ. یہ دیکھیں یہ $30 ملین تو سب سمجھتے ہیں کہ اسمال اماؤنٹ ہے اتنے بڑے ڈیزاسٹر کے آگے, لیکن 24 گھنٹے کے اندر اس کا اعلان ہونا, تو جب کوئی بڑی رقمیں ہوتی ہیں تو اس کے لیے امریکہ کے اندر ایک پراپر طریقہ اپروپریشن کمیٹیوں میں جاتی ہیں چیزیں, اور اس کی کوئی موو کرتا ہے تو وہ ٹائم لگتا ہے اس کے لیے. لیکن آئی ہیو اے بگ ہوپ کہ اس میں کوئی بڑی رقم اس 30 ملین کے بعد بھی 300 ٹینٹ جو یہ 3 کانگریس مین آئے تھے تو انہوں نے خود اسیس کیا کہ لوگ ابھی سڑکوں پہ بیٹھے ہیں اور سایہ نہیں ہے سر پہ, اور بچے چھوٹے چھوٹے پریگننٹ عورتیں سڑکوں کے اوپر بیٹھی, تو انہوں نے فوری طور پہ امیڈیٹلی جاتے ہی 2 دن کے اندر میرا خیال 1 لاکھ تو اسی دن روانہ کی, اور 2 لاکھ اس کے پیچھے, تو 3 لاکھ ٹینٹ جو ہیں وہ کانگریسمین شیلا جیکسن لی کی ایفرٹ سے وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں, وچ از اب اس کی بھی کاسٹ نکالے تو اس اے ہیوج اماؤنٹ. اچھا, یہ جو اس وقت آ رہی ہیں فواد چوہدری صاحب کسی ملاقات کا انکار کرتے ہیں, عمران خان صاحب اس کو آن کرتے ہیں, ان ملاقاتوں سے کیا فائدہ پہنچتا ہے اور ان کو چھپانے کا مقصد کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ پتہ نہیں کیوں چھپایا ہے فواد چودھری صاحب نے. وہ چاہتے ہوں گے شاید کہ بھی خان صاحب خود بتائیں, بتانا ہے تو نہیں بتائیں, تو میرے خیال کہ چھپانے کی کوئی ضرورت تھی. لیکن یہ کہ یہ روٹین ملاقاتیں ہیں اور یہ ہوتی رہنی چاہیے. ایک اگر کوئی بھی امریکہ سے تھنک ٹینک یا اس طرح کا کوئی شخص جس کی وہاں 4 لوگ لکھی ہوئی چیز کو پڑھتے ہیں تو اس بندے سے ملنا چاہیے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا مائنڈ سیٹ وہاں پہ یا ان کا جو سلوگنز ہے اس کی تشریح کو پراپر ہو جائے تو یہ ملاقاتیں بہت ضروری ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹرز ہے یا جو سپورٹر کا حلقہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ کی خوشنودی, امریکہ کی مدد کے بغیر, کم از کم ان کی ہاں کے بغیر عمران خان صاحب پاور میں نہیں آ سکتے. کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں اور یہ تاثر درست ہے؟ اینڈ آف دا ڈے تو ووٹ پاکستانی عوام نے دینا ہے. جی, تو میں نہیں سمجھتا ذاتی طور پہ کہ امریکہ وہاں سے بیٹھ کے یہاں کے الیکشنز میں کسی بھی صورت میں کوئی مداخلت کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر کبھی کسی زمانے میں ہوئی ہے تو ہماری ہوش سے پہلے کی کہانیاں ہوں گی. میں آج کی صورت میں کیونکہ وہاں پہ بھی ایک چیک اینڈ بیلنسز ہیں, میرا تو آنسر نو ہے اس میں. اور ابھی بھی کوئی مداخلت نہیں ہوئی یہ جو کس چیز کے اندر جو ابھی کہا جاتا ہے رجیم چینج کیا, امریکیوں نے پیسے دیے. نہیں, اس کے اوپر تو میں بہت دفعہ بول چکا ہوں کہ امریکہ کی خواہش ہو سکتی ہے, مداخلت نہیں. اچھا, کیا کرنا چاہیے پاکستانی حکومت کو؟ کوئی بات آپ کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں پاکستانی حکومت کو میں کیا مشورہ دوں. میرے خیال میں وہ سب سے جو میجر ایشو یہاں پہ ہے وہ یہ کہ ڈیوائیڈ ہے بہت بڑی, پولیٹیکل لینڈسکیپ میں بھی ڈیوائیڈ ہے اور فردر آگے اس کے اندر بھی. اور سب کو نظر آ رہا ہے کہ جی عمران خان از اے پاپولر لیڈر, اور مطلب ان کے یعنی چائے کے اندر روٹی ڈبونا جو ہے فیشن بن جاتا ہے ایک دن کے اندر. اب اس سے زیادہ کیا آپ دیکھیں گے کہ پاپولر لیڈر, تو آپ کبھی بھی اس لیول کے پاپولر لیڈر کو اگنور تو نہیں کر سکتے نا. اب ان کی ڈیمانڈ ہے الیکشن. میرے خیال میں موونگ فارورڈ سونر اور لیٹر, دیکھیں 1 سال کے اندر تو الیکشن ہونی ہی ہے, تو میز ویل یو سٹ آن دا ٹیبل اینڈ اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ڈیٹس. آپ نے کہا کہ امریکہ براہ راست ہماری سیاست میں
یا تبدیلیوں میں کوئی مداخلت نہیں کرتا. تو اس سے تو یہ تاثر بھی غلط ثابت ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ پاکستانی فوج کی جو سربراہ ہیں ان کی ایکسٹینشن یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان میں بھی کہیں پہ وہ مداخلت کرتا ہے. دیکھیں پاکستانی فوج آج تک آپ کو جب بھی کسی کو ایکسٹینشن ملی ہے نا اس کے پیچھے بعد میں 2 4 5 مہینے سال 2 سال 3 سال بعد پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کس کی خواہش پہ ہوئی ہے. آپ جتنی بھی اب تک ایکسٹینشنز ہوئی ہیں پرائم منسٹر کی خواہش پہ ہوئی ہے. جو اس وقت کے پرائم منسٹر ہوتے تھے عمران خان صاحب نے ان کو ایکسٹینشن دی تھی. کسی کو کوئی ڈھکی چھپی چیز ہے. اب عمران خان صاحب تو اوپنلی کہتے ہیں میں امریکہ سے ڈکٹیشن یا کسی سے بھی ڈکٹیشن نہیں لیتا. تو پھر ان کی ہوئی تھی نا. امریکہ بندوں سے ڈیل نہیں کرتا, وہ ملکوں سے ڈیل کرتا ہے. اٹس پاکستان اینڈ امریکہ. عمران خان صاحب نے بات کی ہے کہ وہ آرمی چیف کو رہنا چاہیے جب تک الیکشن نہ ہو جائے. تو آپ سے بھی اس ملاقات کے اوپر کوئی بات ہوئی اس حوالے سے, یا انہوں نے کہا کہ میرا فیصلہ کیسا ہے, میرا بیان کیسا ہے؟ نہیں میں نے پوچھا تھا. اچھا. تو وہ اس کی وہ جو انہوں نے میرے نکلنے کے بعد میڈیا سے بات کی تو وہی بات اس طرح کی میرے ساتھ بھی کی تھی. تھوڑا سا بیان کر دیں. میرا مطلب تھا کہ فوری الیکشن ہو جائیں اور اس وقت تک یہ یعنی جب بھی الیکشن ہو اس وقت تک باجوہ صاحب رہیں, یہ خواہش ہے ان کی. نہیں کہتے, میں نے ایسے نہیں کہا. میں نے کہا کہ فوری الیکشن ہو اور اس وقت تک رہے. تو اس وقت تو ویسے ہی 1.5 2 ماہ ہیں ان کے پاس. بس ایسے ہی ہے نا. کبھی الیکشن 6 مہینے بھی تو ہو سکتے ہیں, وہ بھی تو فوری ہے نا, سال سے فوری ہے نا وہ. اور پاکستان کی حالات دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ یہ 6 ماہ وغیرہ کے اندر الیکشن ہو جانے چاہیے اور تب تک آرمی چیف کو رہنا چاہیے؟ پاکستان کے جس طرح کے مرضی حالات ہوں نا, کچھ بھی ہو سکتا ہے ادھر. ہر قسم کے حالات میں ہر چیز ممکن ہے. کوئی رہ بھی سکتا ہے اور دیر تک بھی رہ سکتا ہے. دیر تک والی کہانی شاید نہ ہو, ممکن نظر نہیں آتی. بہت دیر تک, مطلب جیسے ان کے ٹائم سے آگے تک کی تو ممکن نہیں ہے نا. امریکہ کے اندر یا کسی ترقی یافتہ ملک میں کیا کسی پاپولر لیڈر کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ آرمی چیف کی تبدیلی یا نئے آرمی چیف کے آنے کے پروسیجر کے اوپر کوئی بیان داغ دے, اور اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اگر ایسا ہو جو پاکستان میں عمران خان صاحب نے کیا؟ اگر امریکہ میں یہ کیا ہوتا تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا؟ دیکھیں امریکہ کے اندر بظاہر تو آپ کو اس طرح کی چیز کوئی نظر نہیں آتی. جو آرمی چیف کی جو تقرریاں, یہ تو کہہ لیں کہ مثال ہے کہ اس کو میڈیا پہ بھی نہیں آتی. تو یہ کمپیئر کرنا پاکستان کو امریکہ کے ساتھ از ناٹ اے کائنڈ آف ویری فیئر کمپیریزن. ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر کوئی بھی تبصرہ کر سکتا ہے پاپولر لیڈر کہاں پہ؟ پاکستان. اچھا نہیں, آپ تبصرہ کرنے کی بات, میں کہہ رہا ہوں کہ نے کہا شاید آپ امپورٹنس کی بات کر رہے ہیں. امپورٹنس تو ہے نا. جی اچھا, اب یہ جو تبصرہ قانونی طور پہ تو یہ پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہے, بالکل ٹھیک ہے نا. اچھا, اب خان صاحب کا تو ایک سٹائل ہے کہ پریشر بلڈ کرتے ہیں اور لوگوں کو اگینسٹ دا وال لے کے جاتے ہیں, اور پھر اس کے اندر کبھی کبھی بلکہ بہت دفعہ یہ اپنے گولز کو اچیو بھی کر چکے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ کانسٹیٹیوشنلی اس کو کہا جا سکتا ہے پاکستان میں یا نہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے یا اپنی پارٹی یا پاکستان کے جو سمجھتے ہیں بیسٹ فیوچر میں ہے, وہ اس حساب سے میرا خیال جو ان کا مائنڈ کہہ رہا ہے وہ لگے ہوئے. آپ نے وہ آڈیو سنی شوکت ترین صاحب کی 2 وزیر خزانہ کے ساتھ, صوبائی وزیر خزانہ کے ساتھ؟ اب میں خود نہیں سنی, لیکن سنا لوگوں سے کہ ایسی کچھ آڈیو تھی. اس طرح کی آڈیو اگر امریکہ میں آئے تو کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے؟ آج تک آئی نہیں ہے, اس لیے میں بتا نہیں سکتا. لیکن کیا اسے لوگ یہاں سے غداری سے تشبیہ دیتے رہے کہ آپ اگر کچھ اچھا یہاں ایک چیز آپ کو بتاؤں, غداری کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ اکارڈنگ ٹو آپ آئین کریں گے نا. جی جی. امریکہ میں آپ صبح سے شام تک سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کی, کسی جج کے بیہیویئر کے اوپر صبح سے شام تک بولیں, کوئی غداری نہیں. کسی جج کو کچھ بھی کہا جا سکتا, جو مرضی بولیں, کوئی غداری نہیں. نام لے کے, نام لے کے 2 گالیاں بھی نکالیں, کوئی کچھ نہیں. یہ کانسٹیٹیوشن ہے نا ان کا, اور پیپل ڈو دیٹ آل ڈے لانگ, کیونکہ ان کا کانسٹیٹیوشن اس چیز کی اجازت دیتا ہے. اور وہاں پہ فوج کے سربراہ کو بھی کچھ کہا جا سکتا ہے. آپ صبح سے شام تک کہتے رہیں, 100% کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. یو نو واٹ از یور بائی دا بکس ویئر یو رائٹ اینڈ ویئر یو رانگ. تو یہاں پہ آپ کا کانسٹیٹیوشن اگر یا تو اس کو چینج کریں, اگر کانسٹیٹیوشن آپ کو پریونٹ کرتا ہے تو دین یو کینٹ. آپ کا بہت بہت شکریہ.